الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم آمن الرسول ایمان یا رسول بما انزل الیہ من ربہ اس پر جو اتارا گیا اس کی طرف اس کے پروردگار کی طرف سے والمؤمنون اور ایمان لائے ایمان والے کل آمن باللہ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر ورسلہ اور اس کے رسولوں پر لا نفرق بین احد من رسلہ اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں تفریق کرتے اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان میں بھی وقالوا سمعنا واطعنا اور کہا انہوں نے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت اختیار کی غفرانک ربنا اے ہمارے پروردگار ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ اور آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے آمنت باللہ وبآیاتہ حضرات گرامی، اس
سے پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بادشاہت اور اپنے اقتدار اعلیٰ کا اعلان فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی گئی تھی کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ جو کچھ تم اپنے نفسوں میں سے ظاہر کرو یا اسے پوشیدہ رکھو، اللہ رب العزت تمہارا اس کے اوپر محاسبہ فرمائیں گے۔ انسان اپنے اندر کیا کچھ پوشیدہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں گزشتہ جمعہ میں عرض کر دیا گیا تھا۔ انسان کے دل کے اندر بعض ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو انسان کے بس کے اندر ہوتی ہیں، اس کے اختیار کے اندر ہوتی ہیں، اور بعض ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جو اس کے بس میں اور اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اس قسم کے خیالات اور وسوسے جو بغیر چاہے انسان کے دل کے اندر آ جاتے ہیں، تو جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ جو کچھ تمہارے جی کے اندر، تمہارے نفسوں میں، تمہارے دل میں ہے، چاہے تم اسے ظاہر کرو یا اسے پوشیدہ رکھو، اللہ اس کا تم سے محاسبہ کریں گے، اور محاسبہ کرنے کے بعد جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے، مغفرت فرما دیں گے، جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ تو فرمایا کہ اس آیت کریمہ کا نزول صحابہ کے اوپر بڑا ہی شاق گزرا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین میں سے بعض حضرات، جن میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض دیگر حضرات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر دو زانو ہو کر کے بیٹھ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جو ہمیں حکم دیے نماز کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، صدقہ خیرات کے بارے میں، جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں، جتنے بھی احکامات اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آتے رہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق ان کے اوپر عمل کرتے رہے، لیکن یہ جو اللہ رب العزت نے حکم نازل فرمایا ہے کہ تمہارے دل کے اندر جو کچھ آئے گا ہم اس کا بھی حساب لیں گے، تو اس حکم کے نزول کے بعد تو ہمارے لیے نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا، ہمارے لیے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے اس کا تعلق ہمارے قبضے کے اندر نہیں ہے، ہمارے دلوں کے اندر خیالات اور جو وسوسے آتے ہیں ان کے اوپر ہماری کوئی دسترس نہیں ہے، ہمارا قابو نہیں ہے، بغیر چاہے دلوں کے اندر خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، وسوسے آ جاتے ہیں، تو اگر اس کے اوپر حساب ہوگا تو پھر تو ہم ہلاک ہو گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تقولوا کما قال اہل الکتابین من قبلکم سمعنا وعصینا بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ تم بھی وہی بات کہہ رہے ہو کہ جو تم سے پہلے اہل کتاب نے، یہود اور نصارہ نے کہی تھی، کہ جب اللہ کا حکم ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سنا، وعصینا، لیکن ہم اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔
اس لیے ہم نافرمانی کرتے ہیں۔ تم اس طرح مت کہو جس طرح اہل کتاب نے کہا، بلکہ تم یوں کہو کہ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری اختیار کی، اطاعت اختیار کی، اور پھر اللہ سے سوال کرو کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں اور تیری طرف، آپ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر کے آنا ہے۔ فرمایا کہ جب صحابہ اکرام کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے فوراً سر تسلیم خم کر لیا اور ان الفاظ کو دہرانا شروع کر دیا، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، بار بار ان الفاظ کو دہرایا اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اگلی آیت کریمہ کو نازل فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، کہ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ نے اس کے اوپر اتاری، اور اہل ایمان بھی ایمان لائے۔ صحابہ اکرام کا اطاعت اختیار کرنا، اللہ کے رسول کی بات کو ماننا، اور پھر سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر کا بار بار سوال کرنا، یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے رسول کی بھی تعریف فرمائی اور رسول کے صحابہ کی بھی تعریف فرمائی کہ رسول بھی ایسے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آیا انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور رسول کے جو ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، یہ جو اہل ایمان ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا۔ تو اس میں اللہ نے تعریف فرمائی ہے صحابہ اکرام کی کہ صحابہ اکرام اجمعین کا ایمان جو ہے وہ رسول کے ایمان کی طرح، رسول کا ایمان اکمل ہے اور صحابہ اکرام کا ایمان کامل ہے۔ جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، تو صحابہ نے بھی کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اور جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس حکم آیا ہم نے اسے سنا، مانا، اس کی اطاعت اختیار کی اور اس کی طرف ہم رجوع ہوئے۔ تو پہلے اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی صحابہ اکرام کی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ان سب میں سے رسول کا بھی اور صحابہ کا بھی اور تمام اہل ایمان کا یہ اعتقاد ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ یہ سب کے سب جو ارکان اسلام ہیں ان تمام ارکان اسلام کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھنا، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان رکھنا، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان رکھنا، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا۔ یہ 5 اسلام کے ارکان ہیں۔ جس وقت تک کسی مومن کا ان 5 چیزوں کے اوپر ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا۔ تو ان 5 چیزوں کے اوپر زبان سے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالقلب، اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، فرمایا کہ یہ ضروری ہے۔ ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ کی ذات کے اوپر، کہ ہمارا اللہ کے اوپر ایمان ہے۔ اللہ وہ ذات ہے واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، کہ جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور جس کا وجود ہمیشہ رہے۔ اللہ رب العزت کے سوا کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا وجود عارضی ہے، ان کا وجود ان کو ملا ہوا ہے، عطا شدہ ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ
اللہ کا وجود کسی کا دیا ہوا نہیں ہے بلکہ واجب الوجود ہے۔ اللہ کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ المستجمی لجمیع صفات الکمال، اور اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جس کے اندر ساری صفات پائی جاتی ہیں اور کامل صفات پائی جاتی ہیں، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جو مبرہ ہے من النقائص والزوال، اللہ کی ذات کے اوپر کوئی نقص نہیں آ سکتا، اور اللہ کی ذات کے لیے زوال اور فنا نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو اس کے اوپر ایمان رکھنا کہ اللہ کی ذات کون سی ہے، واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، اس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ساری کی ساری جو صفات ہیں کمال والی ساری صفات اللہ کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ کی ذات کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، اور اللہ کی ذات کے اوپر فنا نہیں ہے، زوال نہیں ہے۔ میں کہ یہ ہمارے عقائد کا جو پہلا بنیادی نقطہ ہے، پہلا رکن ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین رکھنا۔ جس طرح اللہ کی ذات کے اوپر یقین ہے، اسی طریقے سے جو اللہ کی صفات ہیں ان تمام صفات کے اوپر ایمان اور یقین رکھنا ہمیں یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ کی صفات کے اوپر ایمان نہیں ہوگا تو بھی ایمان کامل نہیں ہے، اور انسان مومن نہیں کہلا سکتا، مسلمان نہیں کہلا سکتا، کسی ایک صفت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنی صفات قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر العلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الہادی الباقی الوارث الرشید الصبور، یہ ساری کی ساری اللہ کی صفات۔ تو ان تمام صفات کے اوپر ایمان رکھنا ہمیں کہ یہ ضروری ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ وہ ذات ہے کہ جو ایک ہے۔ اگر اللہ کی وحدانیت کا کوئی اقرار نہیں کرتا، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی ذات کا اقرار تو کرتا ہے لیکن اس کی یکتائی کا اقرار نہیں کرتا، اس کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، تو فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ذات کے اندر صفات کے اندر 2-3 خدا مانتا ہے یا زیادہ خدا مانتا ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہیں، تنہا ہیں، اکیلے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، اور نہیں اللہ رب العزت کسی سے پیدا ہوئے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی اور ذات نہیں، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، کوئی اور عبادت کے مستحق نہیں۔ الحی جو ہمیشہ سے ہے، القیوم جو ہمیشہ رہے، لا تأخذ سنۃ ولا نوم، جسے نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ پکڑتی ہے۔ تو اللہ کی ذات کے اوپر جس طرح یقین رکھنا کہ وہ واجب الوجود ہے، مستجمی لجمیع صفات الکمال ہے، اور ہر قسم کے نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے، اسی طریقے سے اس کی صفات کے اوپر ایمان رکھنا اور اس کا اقرار کرنا فرمایا یہ ضروری ہے۔ اللہ کی صفات میں سے
एक सिफत जो है वो तकदीर है कि जो कुछ इस कायनात के अंदर हुआ है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ आइंदा होगा, वो सब अल्लाह के इल्म के अंदर है, अल्लाह की कुदरत से और अल्लाह के इरादे से हुआ है, हो रहा है और होगा। अगर इसके ऊपर ईमान नहीं है, तकदीर के ऊपर यकीन नहीं है, तो फरमाया कि अगर इंसान ओहद के पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे तो उसका वो मकबूल नहीं है, उसका ईमान अल्लाह के यहाँ मकबूल नहीं है। तो सारी सिफात के ऊपर ईमान और यकीन रखनी है। सुब्हानकल्लाह बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यक्शिफु अश-शदाइद इल्ला हु व ला यदफउ अल-मकाइद इल्ला हु व मा मुरादुल आशिकीन फिद-दारैन इल्ला हु व मा मौजूदुल वासिलीन फिल कौनैन इल्ला हु। अल-इबादु कुल्लुहुम दुआफा ला क़विय्य इल्ला हु वन्नासु कुल्लुहुम फुक़रा ला गनिय्य इल्ला हु ला हाफ़िज़ व ला नासिर इल्ला हु गाफ़िर ज़ंबि व क़ाबिल तौब शदीदिल इक़ाब ज़ित-तौल ला इलाहा इल्ला हु। हल मिन ख़ालिक़िन ग़ैरुल्लाहि यरज़ुक़ुकुम मिनस-समाई वल अर्ज़ि ला इलाहा इल्ला हु व मन यमलिकु अस-समा वल अबसार ला इलाहा इल्ला हु व मन यअलमु सिर्र वल जहर ला इलाहा इल्ला हु। मूसा अला तूर हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु यूनुस फ़ी बत्निल हूत हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु इब्राहीम फ़िन्नारिल हरीक़ हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु यूसुफ़ फ़ी क़ारिल बिर्रि हीन नादाहु क़ाल ला इलाहा इल्ला हु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु हुवल हय्यु ला इलाहा इल्ला हु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इलमु अन्न दुनिया दाइरतुन व लज़्ज़तुहा फ़ानियतुन व ताअतुहा बाक़ियतुन व हासिलुहा फ़ौतुन व आखिरुहा मौत। इख़वानी बदनुन ज़ईफ़ुन व ज़ादुन क़लीलुन व बहरुन अमीक़ुन वन्नारु क़रीक़ुन व सिरातु दक़ीक़ुन वल मीज़ानु अदीदुन वल क़ियामतु क़रीबुन वल हाकिमु रब्बुन जलीलुन। व यक़ूलु आदमु सफ़ियुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु नूह नबियुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु इब्राहीमु ख़लीलुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु इस्माईलु ज़बीहुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु दाऊदु ख़लीफ़तुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु यूसुफ़ु सिद्दीक़ुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु मूसा कलीमुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु ईसा रूहुल्लाहि नफ़्सी नफ़्सी व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मती व यक़ूलुल जब्बारु जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु इबादी ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शानि हबीबिही। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना
محمد بعدد من صلى وصام. وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصحابة بالتحقيق، خليفة النبي بلا فصل، إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب إمامنا بالحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة الفرقان إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب السيف والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى جميع الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. تعادلوا عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. سفند رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. दाएं देख लें, साथ साथ जुड़ जाएं, सफ़ें सीधी फरमाएं. अल्लाहु अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व इन तुबदू मा फी أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما